نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ عوام الناس کے اندر آج کل کے جو معاشرہ ہے اور اس کے اندر جو بڑھتی ہوئی غلط فہمیاں یا توہمات آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے موضوع پر ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق تو براہ راست عقائد سے ہے اور کچھ کا تعلق جو ہے وہ ہمارے معاملات سے ہے اور کچھ کا تعلق عبادات سے بھی ہے، جو نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن کسی نے ایک بات کسی ایک بندے کو کہہ دی، اس نے وہ بات آگے دوسرے کو کہہ دی اور وہ سلسلہ چلتا رہا اور وہ بات ایک جڑ پکڑتی گئی اور اس کے اوپر اتنا سختی سے عمل ہونے لگ گیا کہ اگر کوئی اس کو نہ کرے یا اس کو برا سمجھے تو بعض اوقات اس نہ کرنے والے کو لعنت اور ملامت بھی سہنا پڑتا ہے۔ تو اس موضوع پر بہت سارے علماء کرام نے مختلف قسم کی کتابیں بھی لکھی ہے، لیکن چونکہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل جو وقت چل رہا ہے، لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس مطالعہ کرنے کے لیے کتب کا ٹائم نہیں ہوتا، اور سوشل میڈیا ایک ایسا ذریعہ بن چکا ہے کہ ہر بندے کے پاس موبائل ہے اور وہ اس کو چلاتا رہتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ان غلطیوں کا اور یہ جو توہمات ہیں ان کی نشاندہی ہم اپنے چینل کے ذریعے کر دیں، شاید ہماری اس کوشش کی وجہ سے کسی کی بھلائی ہو جائے اور وہ صحیح راستے پر آ جائے۔ تو ایسی غلطی بسا اوقات انسان کے ایمان کے لیے بھی خطرناک ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کی وسوسوں سے اور اس کی شرانگیزیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ جیسے مثلاً آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ اس چیز کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں اور عقیدے کی حد تک جاتے ہیں کہ میاں بیوی کو ایک برتن میں دودھ نہیں پینا چاہیے، یا میاں بیوی کو اگر میاں کسی ایک پیر کا مرید ہے تو بیوی کو اس پیر کا جو ہے مرید نہیں بننا چاہیے، اس طرح وہ بہن بھائی ہو جائیں گے۔ اب اس کا قرآن اور حدیث سے اور شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات کا، لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آج کل کے دور میں بھی ہے۔ یا اگر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایک بیچاری عورت ہے وہ زچگی کی حالت میں ہے اور اگر خدا نخواستہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کی روح بھٹکتی ہے اور اس حالت میں اگر یہ مر گئی تو یہ بھوتنی بن جاتی ہے، اور اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی سنا ہو۔ تو یہ ایک ذہنیت بن چکی ہے، حالانکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ اگر اس موقع پر کسی عورت کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری کسی کے اوپر آتی ہے تو بینڈ چڑھانے کے عقیدے سے جو ہے نا وہ بکرے ذبح کرتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے، حالانکہ حدیث شریف میں صدقہ دینے کا حکم آیا ہے کہ صدقہ جو ہے وہ ہر بلا کو دور کر دیتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا ہے کہ اگر کسی بستی وغیرہ میں وبا آ جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاروں طرف اس گھر کے یا اس بستی کے دودھ جو ہے نا وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور ابھی تک ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر ہم اس طرح کی حرکت کریں گے یا دودھ ڈالیں گے یا بینڈ چڑھائیں گے تو یہ چیز چلی جائے گی، حالانکہ اس کا حدیث سے، قرآن سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا کچھ ایسے لوگ بھی ہیں
کہ رات کو اگر آپ کسی درخت کو ہلاتے ہیں تو وہ منع کریں گے آپ کو، یار رات کو درخت کو جو ہے نا وہ نہ ہلایا کرے۔ اب وہ اس کے ذہن میں یہ عقیدہ پختہ ہو چکا ہے کہ اگر رات کے وقت ہم درخت کو ہلائیں گے تو یہ جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک آدمی نے کنگا استعمال کر لیا اور اگر وہی کنگا کوئی دوسرا بندہ استعمال کرتا ہے تو اس کو منع کرتے ہیں کہ بھائی نہیں آپ اس کو استعمال نہ کریں ورنہ دونوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی بہت ساری، یہ تو میں نے مختصراً آپ کو بتا دی، تو اس طرح کی بے شمار ایسے توہمات ہیں جن کا لوگوں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ تو چاہیے کہ اس طرح کی باطل سوچوں سے، توہمات سے اپنے آپ کو نکالے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے کافی معلومات حاصل ہو چکی ہوگی اور آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔